ایمان والے جماعت نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی جماعت ہے، کتنے طاقتور لوگ ہیں، کتنے اہل علم ہیں، کتنے مفتیان ہیں، کتنے علامے ہیں ایمان والے کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان والے صرف دلائل دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، دلیل کس کے پاس ہے۔ اب یہ کمزوروں کی دلیل کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے اور اعلان کر دیا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ نشاندہی کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا کوئی جی اپنا ہی رب تھا اس پر ایمان لائے، نہیں، مالک فرماتا رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا انہوں نے، اور پھر ساتھ حوالہ یہ دیا جو موسیٰ کا رب العالمین ہے اور جو ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فرعون کو جب اللہ نے غرق کیا، تباہ و برباد کیا، تو فرعون بھی کلمہ پڑھ گیا۔ موت کے وقت فرعون نے بھی کلمہ پڑھا۔ بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ فلاں آدمی کو مشرک کہتے ہیں کہ اس کی موت فرقوں کو مانتے ہوئے موت آئی، ان فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے موت آئی، وہ تو کلمہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے گیا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ واقعہ ہی جنتی تھا، نماز تو اس پیشہ ور مولوی کے پیچھے پڑھتا تھا، اس دین فروش، دین کو چھپانے والا، اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے والا مر گیا۔ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھتا پڑھتا گیا ہے۔ تو قرآن نے یہ شک بھی دور کر دیا، دیکھو اگر کوئی کلمہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے جائے، کلمہ پڑھتا ہوا جائے، اس کا اگر ایمان زندگی کے اندر ٹھیک نہیں ہوا، موت کے وقت کے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون نے کلمہ پڑھا موت کے وقت، اللہ نے بتلایا کہ کوئی دھوکہ نہ کھائے، کہتا ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ لا الہ الا الذی، کلمہ پڑھا لا الہ الا الذی، اس اللہ پر ایمان لے آیا جس کا کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا کوئی ایسی ہستی نہیں اس اللہ کے مقابلہ میں، اور میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، جس اللہ پر وہ جو جادوگر تھے ایمان لے آئے، مسلم بن گئے، جس پر انہوں نے ایمان رکھا میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں۔ انہوں نے تو پہلے زندگی کے اندر ہی اعلان کر دیا، لیکن یہ فرعون موت کے وقت اعلان کرتا ہے، موت کے وقت اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اور اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ یہ زندگی میں ایمان لانے کا اعلان ہوتا ہے، پھر اعلان بھی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ دل میں ایمان ہے جی بس میرا دل ٹھیک ہے جی میں تو شرک نہیں کرتا، اعلان کرتا ہونا پڑتا ہے قوم کے سامنے، برادری کے سامنے، خاندان کے سامنے کہ میرا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو ان کے جنازے پڑھتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا جس کی توحید بالکل خالص ہے، جس کی توحید کے اندر ملاوٹ شرک ہے، اور ان فرقوں کے ہاں شرک ملایا جاتا ہے، شرک ملایا جاتا ہے، شہد کے اندر زہر کو ملا کر دیا جاتا ہے، توحید کا نام لے کر شرک کو داخل کیا جاتا ہے، سنت کا نام لے کر بدعات پھیلائی جاتی ہیں، ختم چرچ میں برسیاں اور فاتحہ خوانیاں پڑھائی جاتی ہے، نام اسلام کا ہوتا ہے جی ہم اسلام، یہ اسلامی لوگ ہیں اور یہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو مالک نشاندہی فرماتا ہے کہ دھوکہ نہیں کھانا، زندگی میں اعلان کرنا ہے، جو اعلان کرے گا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، جو اعلان نہیں کر سکتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، چاہے موت کے وقت کلمہ پڑھتا پڑھتا جائے۔ اس کے لیے سورۃ المومنون کی آخری آیات بھی دیکھنا جا کر، وہاں مالک فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آتا ہے پکڑ آتی ہے، گرفت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب آیا، ہماری پکڑائی، زلزلہ آیا، طوفان آیا، حادثہ ہوا، بیماریاں آ گئی، قحط سالی آ گئی، اللہ نے کسی فرقہ پرستی کی جنگ کے اندر پکڑ لیا، فرقہ پرستی کی جنگ پھیل گئی، اب یہ توبہ کرتا ہے، تو مالک فرماتا ہے جب ایسے حالات میں جب موت قریب آئے گی اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہمارا عذاب آ جائے تو یہ کیا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، یہ سارے کافر اور مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہتے ہم ایمان لے آئے اللہ
بھی کہتا ہے، یہ داہیہ بھی کہتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث بھی کہتا ہے، یہ شیعہ بھی کہتا ہے وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، میں انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے شرک کیا کرتا تھا، شریک ٹھہرایا کرتا تھا، اب میں انکار کرتا ہوں تعویذ گنڈو سے، انکار کرتا ہوں غیر اللہ کی نظر و نیاز سے، انکار کرتا ہوں اس جمہوریت سے، جمہوریت کے اس کفر سے، تمام کفریہ چیزوں کا انکار کرتا ہے، لیکن موت کے وقت، عذاب کے وقت اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب آ جائے، ہماری پکڑ آ جائے، عذاب سامنے نظر آ جائے، اس وقت کسی کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، کسی کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے الا قوم یونس، یونس علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی قوم نے جب اللہ سے معافی مانگی، ان کا عذاب میں نے ٹالا، لیکن وہ دنیا کا عذاب ٹالا، دنیا کا عذاب ان کا میں نے ٹال دیا تھا۔ ساری قوم میدان میں آ کر اللہ سے معافی مانگنے لگی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، اور یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، قوم کو پتہ چلا، اور قوم نے آ کر معافی مانگی تو مالک نے وہ حوالہ بھی ساتھ دیا، مگر یونس کی قوم کا عذاب میں نے ٹالا، اس کے علاوہ کسی کا عذاب نہیں ٹلتا۔ اور سب کے سب کہتے ہیں ہم ایمان لیا اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، دوسرا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن مالک فرماتا ہے موت کے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، موت کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، کوئی دھوکہ نہ کھائے، کوئی دھوکہ نہ کھائے جی کلمہ پڑھتا پڑھتا چلا گیا ہے، ساری زندگی مشرک رہا، ساری زندگی فرقوں کی تائید کرتا رہا، موت کے وقت کلمہ پڑھ گیا تو کوئی کہ نہیں جی نہیں بڑا ایماندار ہے، اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایسے شخص کو جو دھوکہ کھا رہا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے گا، اشکال دور ہو جائے گا کہ موت کے وقت ہر کافر اور مشرک کلمہ پڑھ جاتا ہے لیکن اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں ایمان والا سچا مومن جب کلمہ پڑھے گا تو وہ زندگی میں بھی کلمہ پڑھتا ہے، موت کے وقت بھی کلمہ پڑھتا ہے، زندگی میں بھی شرک نہیں کرتا، فرقوں سے الگ ہو جاتا ہے، فرقوں سے لحد کی اختیار کر لیتا ہے، ان مولوی اور پیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس سارے سسٹم سے الحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان تو اس کا زندگی میں بھی ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، میں ان کو رسول مانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، یہ اعلان کرتا ہے وہ موت کے وقت بھی، اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے جس کا زندگی کے اندر ایمان ثابت ہوگا۔ اب یہ ایمان لے آئے، فرعون کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا کیونکہ اس کا ایمان موت کے وقت تک کا تھا، اور یہ جادوگر زندگی کے اندر ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ بڑا سیاسی تھا، چکر باز تھا فرعون، بڑا سیاسی تھا، اسی لیے تو مصر کا حکمران بن گیا، مصر کا حکمران بنا، سیاسی تھا، اب یہاں بھی سیاسی چال چل رہا ہے، سیاست لڑا رہا ہے۔ کہتا ہے تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کیا، اور مجھ سے اجازت لیتے، اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کیا۔ اچھا پتہ چل گیا ہے یہ تمہارا مکر تھا، یہ تمہارا فریب تھا، موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم موسیٰ سے ملے ہوئے ہو، یہ تمہاری تدبیریں ہیں، تم نے یہ تدبیریں کی ہیں۔ کیا تدبیریں کی ہیں؟ عوام کی حمایت حاصل کر رہا ہے، عوام کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، کہیں یہ سارے کی ساری عوام، ان عالم دین یہ جو علم رکھتے تھے، یہ علم والے سارے کے سارے موسیٰ کے ساتھ مل گئے، کہیں سارا تختہ ہی نہ الٹ جائے، ساری عوام ان کا کہیں ساتھ نہ دے۔ یہ سیاسی چکر بازیاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا اس شہر کے رہنے والوں کو تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، حالانکہ ان بیچاروں نے نکالنے کی تو بات ہی نہیں تھی، انہوں نے تو ایمان کا اعلان کیا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اور یہ سچے اللہ کے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا جادو جھوٹ تھا، جو معجزہ ظاہر ہوتے ہی ہمارا جھوٹ باطل ہو گیا، ہمارا جادو باطل ہو گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ وہ تو ایمان لے آئے دلائل کو دیکھ کر،
اس نے عوام کو ساتھ ملانے کے لیے کہ عوام کو خوش کیا جائے کہ تم اس بستی کے رہنے والوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو اور میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان کو قبول کیا، اچھا میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ فوراً ڈرایا اور دھمکایا تاکہ شہر والے ڈر جائیں کہ فرعون نے دھمکی لگائی ہے جو موسیٰ کا ساتھ دے گا اور جو ان ایمان والوں کا ساتھ دے گا اس کا میں کیا حشر کروں گا۔ فرعون نے فوراً دھمکی دی اور ڈرایا، وہ ڈراوا بھی قرآن نے بیان کیا، قیامت تک آنے والوں کو بتلایا کہ دیکھو ڈرانے والے ڈراتے رہیں گے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں گے، ایمان والے اپنا ایمان کو ثابت کریں گے، اللہ کی بات پر ڈر جائیں گے۔ وہ ڈراوا قرآن بیان کرتا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے ایمان والوں کو بتلایا کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اس دور کے فرعون نے بھی ڈرایا تھا ایمان سے پھیرنے کے لیے، اور جو حمایتی ہونے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ان کو ڈرا دھمکا کر اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اب کیا دھمکی دیتا ہے بادشاہ، وقت کا بادشاہ اعلان کرتا ہے پورے مجمع کے سامنے، جو اس نے دھمکی دی ہے، جو ڈراوا سنایا ہے، وہ اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے آنے والوں کو بتلا دیا کہ دیکھو ایسے حالات ہر دور میں آئیں گے، ڈرنا نہیں ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہنے لگا میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور کاٹ دوں گا تمہارے پاؤں، مخالف صفت سے، ایک طرف کا پاؤں کاٹوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب یہ دھمکی لگا اس نے حکومت کو بچانے کے لیے۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پڑھ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ تو اہل علم تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو پہچان کے یہ تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کہیں دوسرے ساتھ نہ دینا شروع کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں کہیں شامل نہ ہو جائیں۔ اب اس نے سخت ترین دھمکی دی، ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا اور سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ چاہیے تھا یہ اتنی بڑی دھمکی بادشاہ دے رہا ہے، سامنے دے رہا ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ فوراً ایمان سے پھسل جاتے، چھپ جاتے، غائب ہو جاتے۔ ماں نے فرماتا نہیں، مومن اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے، مومن دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر بتلاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں حکومت کے سامنے عاجز ہونے والا نہیں ہوں، یہ برادری مجھے عاجز نہیں کر سکتی، یہ رشتے اور ناطے والے مجھے دین سے نہیں پھیر سکتے، میں اپنی بات پر جم کے اور ڈٹ کر رہوں گا۔ اب یہ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون، کہنے لگے ہم نے جانا تو رب کے پاس ہے، اگر تو ہاتھ کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا، جانا تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر ایسے موت آ گئی پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم تو اس اللہ پر ایمان لائے ہیں جس کے پاس ہماری حاضری ہوگی، جس کے پاس ہم نے کھڑے ہونا ہے، جس کو حساب و کتاب دینا ہے، اس کے سامنے ہماری حاضری ہوگی۔ کوئی بات نہیں، کاٹتا ہے تو کاٹ دے، موقف تبدیل نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں بدلا جائے گا، مسئلے میں نرمی نہیں لائی جائے گی کہ ہم تیری تائید کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کا ایمان دیکھیں، ایسا ایمان اللہ چاہتا ہے۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھا کرو تاکہ پتہ چلے۔ مالک فرماتا ہے ایسا ایمان ثابت کرو گے، قوم اور قبیلے کے سامنے سنت پر ڈٹو گے، توحید پر ڈٹو گے، اللہ کی بات پر ڈٹو گے تو پھر ایمان ثابت ہوگا۔ اور اگر بدل گئے، پھسل گئے، مسئلہ چھپایا، ایمان سے فارغ ہو گئے، یہ دل کا ایمان ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ مالک کی کتاب یہی اعلان کرتی ہے، قرآن پڑھیں گے یہی ایمان ملے گا۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے اعلان کیا، کوئی بات نہیں، جانا اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ اب قرآن نے یہاں اگلا مسئلہ بھی صاف کیا کہ کوئی یہ نہ کہے نہیں جی جادوگروں نے ہو سکتا ہے کوئی حکومت کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کوئی حکومت کی چوری کی ہو سکتا ہے حکومت کو کچھ اور نقصان دیا ہو، اس وجہ سے فرعون کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کوئی مالی نقصان دیا ہو۔ مالک فرماتا نہیں، ان اللہ کے بندوں نے جو منہ سے جملہ ادا کیا، اللہ نے وہ جملہ قرآن کے اندر قانون بنا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کیا تم اے فرعون تو انتقام لینا چاہتا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بات پر ڈٹتے ہیں، ہم داتا بھی اسی کو کہتے ہیں، مشکل کشا بھی اسی کو کہتے ہیں، حاجت روا بھی اسی کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا بھی اسی کو کہتے ہیں، ہم صرف اللہ ہی کا قانون مانتے ہیں، اسی قانون پر ہم جان دینے کے
لیے تیار ہیں، دنیا والوں کے قانون سازوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو مالک کی کتاب اعلان کر کے ان کا وہ جملہ عرش سے قرآن کی شکل میں بنتا ہوا زمین پر آیا کہ دیکھیں ان اللہ کے بندوں نے کیا کہا کہ فرعون تو انتقام لینا چاہتا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان رکھا اور اس کی آیتوں کو ہم نے مان لیا، اس کی آیتوں پر ہم نے یقین کر لیا، اس بات کی سزا دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی قوم کے سامنے، پہلی دعوت، تو فرعون نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کروں، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اللہ کے بندو، یہ دین ایسا نہیں ہے آدمی ملا رہے مشرکوں کے ساتھ، ختموں میں بھی پہنچ جائے، جنازوں میں بھی پہنچ جائے، غمیاں بھی کرے، خوشیاں بھی کرے، اور کہ جی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بات جب بیان ہوتی ہے، رد کیا جاتا ہے باطل قوموں کو، باطل فرقوں کو رد کیا جاتا ہے، ان کے باطل نظریات کو رد کیا جاتا ہے۔ یہ رد کون کرے گا؟ یہ قرآن تو نہیں بولے گا، نہ حدیث بولے گی، نہ قرآن بولے گا، یہ اللہ کے بندے اٹھیں گے جو جنت کی بادشاہی کے مالک ہیں، جن کو اللہ نے جنت کی بادشاہی دینی ہے۔ انہوں نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے یہ کلیسا بدعت ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، یہ تعویذ شرک ہے، اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ باطل فرقے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے بندے وہی ہیں جو ان فرقوں سے الگ ہو جائیں گے، جو نماز الگ کر لیں گے، جمعہ الگ کر لیں گے، عید الگ کریں گے، نہ ان کے جنازوں میں جائیں گے، نہ ان کی غمیوں میں جائیں گے، نہ ان کی خوشیوں میں جائیں گے۔ یہ اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ کون اعلان کرے گا؟ یہ اللہ کا بندہ جو جنت کی بادشاہی لینا چاہتا ہے۔ نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، نماز تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں، نماز تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث سارے پڑھتے ہیں، روزہ بھی سارے رکھتے ہیں، حج بھی سارے کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جنت کی بادشاہی کس کو ملے گی؟ پتہ چلا یہ جنت کی بادشاہی اللہ کی بات پر ڈٹنے والے، قوم سے ٹکر لینے والے، قوم کے عقیدوں کو رد کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے، اس بیان کرنے پر جو دشمنی پیدا ہوگی، جو مخالفت پیدا ہوگی، اس مخالفت کے اوپر ڈٹنے پر یہ جنت ملے گی، جو اللہ نے سورہ ممتحنہ کی 4 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا کہ تم نے ابراہیم کی چال چلنی ہے۔ ابراہیم نے قوم کو کھل کے کہہ دیا تھا، تم نے بھی کہنا ہے۔ ابراہیم نے قوم کو کھل کے کہہ دیا تھا، تم نے بھی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ نہیں کہ قوم کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے، اللہ کے بندے کہیں گے جنہوں نے جنت کی بادشاہی حاصل کرنی ہے، کیا کہنا ہے؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اے قوم والو، اے قبیلے والو، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کی راہیں کھل چکی ہیں۔ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک ایک اللہ واحد کے اس قانون کو نہیں مانو گے، ایک اللہ واحد کی شریعت کو نہیں مانو گے، ایک اللہ واحد کے فتوے کو نہیں مانو گے، ہماری تمہاری کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو اگر جا کر رشتے بھی آدمی شروع کر دے، بیٹیوں کے رشتے بھی ایسے فرقوں کا دے، اور پھر کہے جی میری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں، جی میں مسلم کا مسلم ہوں، میں جنت کی بادشاہی لوں گا۔ اللہ کے بندو، جانوں کو دھوکہ مت دو۔ جنت کی بادشاہی ان کو ملے گی جو رشتے توڑ دیں گے، جو ایسے قاضیوں کو جو ان مسلکوں کی تائید کرتے ہیں، ان کو بیٹی کا رشتہ دینے والا جنت کی بادشاہی کا حقدار ہے، ان سے رشتے کرنے والا جنت کی بادشاہی کا حقدار ہے۔ کہاں سے جنت ملے گی؟ اللہ کے باغی کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائے۔ اسی لیے فرمایا بہت قلیل لوگ ہوں گے جو پہلے آیت پڑھی، اللہ کی بات پر ڈٹنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا 1,00,000 میں سے 99,999 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔